الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ شروع ہے. جس کو مغفرت اور بخشش قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس عشرے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کروا لیں.
ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن بغیر توبہ اور بغیر بخشش کے مر جائے اور قیامت کے دن میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے تو میں اپنے اس بندے مومن کو، ایمان والے بندے کو معاف کر کے، اس کے گناہوں کی بخشش کر کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کا مرتکب بندہ، اس گناہ کو کرنے والا بندہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کروں گا، اور فرمایا کہ اس کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہو جائے گا کہ جس طرح کے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، وہ پھر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ایسے بندے کو معاف نہیں کروں گا؟ فرمایا وہ گناہ ہے شرک والا گناہ۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب بندہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ باقی گناہوں کی معافی ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نساء کے 2 مقامات پہ اس چیز کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا ان یشرک بہ، اس بندے کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، اسے اللہ معاف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ گار لوگ ہیں، چوری کی گناہ کیا، بدکاری کر کے گناہ کا مرتکب ہوا، دھوکہ دے کر گناہ کا مرتکب ہوا، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی بغیر توبہ کے مر گیا، اگر میری رحمت نے چاہا تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس بندے نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ آصف پتہ نہیں کہاں ہے، سپیکر کی آواز کم کر دیں تھوڑی۔ دو مقامات پہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے، ایک یہاں پر پارہ نمبر 5 کے شروع میں اور ایک آخر میں، اور وہاں پر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، گمراہ ہو گیا ہے وہ بندہ۔ اور یہ صرف گناہ نہیں
بلکہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا گناہ ہے، صرف گناہ نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بات تو فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ جس نے شرک کیا وہ مشرکین مکہ، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مشرکین مکہ، ان کو اللہ نے مشرکین مکہ کہا کیوں؟ ان کا شرک تھا کیا؟ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ شرک والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی معافی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرک ہے کیا، کیوں اللہ نے مشرکین مکہ کو مشرکین کہا ہے، ان پر شرک کا فتویٰ کیوں لگا ہے؟ کیا ہے شرک؟ اکثر لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ کتنے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین مکہ کو شاید اس لیے مشرک کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہی ہوتا ہے نا جواب، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ مشرکین مکہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو پھر مشرکین عبداللہ نام رکھتے، وہ عبداللہ نام رکھا کرتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے تبھی تو عبداللہ نام رکھتے تھے۔ اور شرک بنتے ہی تب ہے جب انسان پہلے اللہ کو مانے۔ جب تک اللہ کو ماننا نہیں تو پھر شرک کس کا کرنا ہے، شریک کس کا بنانا ہے؟ اللہ کو مانے گا تو شریک بنائے گا نا، اللہ کو نہیں مانتا تو شریک کس کا بنائے گا پھر؟ اس لیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے، بلکہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ پھر اللہ نے یہ دیکھیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے، وہاں پر مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے؟ یہ کس نے دیے ہیں؟ والابصار، اور یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، اس کائنات کا نظام چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو میرے پیغمبر آپ جب مشرکوں سے یہ سارے سوال کریں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا جواب دیں گے آپ کو۔ تو معلوم ہوا فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ایک اور مقام ہے سورۃ العنکبوت کا مقام ہے، پارہ نمبر 21 ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات، میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے لگایا ہے۔
اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور سورج اور چاند کو اللہ نے کام میں لگایا ہے، تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون ہے اور پارہ نمبر 18 ہے۔ رب العالمین نے وہاں پر بھی کچھ سوالات کیے، اور وہاں پر بھی کہا میرے پیغمبر ان سے سوال کیجئے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ، کس کے قبضے میں ہے، کس کے اختیار میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، ان سے پوچھئے تو جواب کیا ملے گا؟ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ ساری کائنات کی بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، اس بات کا اقرار کریں گے۔ تو دیکھو صفات کا اگر سوال کریں کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے تو پھر بھی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ پھر مشرکین مکہ کیوں کہا گیا؟ ان کو مشرکین کیوں کہا گیا؟ ان پر مشرک کا فتویٰ کیوں لگا؟ اصل بات تو یہ ہے نا سمجھنے کی، فتویٰ کیوں لگا؟ آج لوگ شرک میں اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں شرک ہے کیا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں چنانچہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ اور بھئی اللہ کو، جس نے اللہ کو مانا ہے وہی شرک کرے گا نا، جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں تو اس نے شرک کیا کرنا ہے؟ وہ کس کے ساتھ شریک بنائے گا جب اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ؟ تو یہ بات تو بالاتفاق ثابت ہوگی قرآن سے کہ مشرک اللہ کو مانتا تھا۔ پھر شرک کیا تھا؟ پھر وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیوں کرتے تھے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز کیوں کرتے تھے؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز اس لیے دیتے تھے، ان کے سامنے سجدے اس لیے کرتے تھے، ان کی پکار اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں یہ اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شرک، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے، اور اس پر قرآن گواہ ہے۔ جس طرح ان کا نظریہ یہ تھا مشرکین کا کہ اللہ تعالیٰ بڑا الہ ہے، اللہ بڑا الہ ہے، بڑا معبود ہے، اور اس کے یہ جو اللہ کے نیک بندے جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ چھوٹے الہ ہیں، لات منات عزا ہبل۔ جس طرح ایک بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اس کے نیچے مختلف وزیر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ ان کو حکم دیتا ہے اور وہ کام کرواتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح بڑے وزیر اعظم تک رسائی نہیں نہ ہو سکتی انسان کی، چھوٹے وزیروں کو ملنا پڑتا ہے، اسی طرح مشرکین کا نظریہ تھا کہ اللہ تو بڑا الہ ہے، ہماری وہاں تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے لات منات عزا ہبل ہیں نا جی، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ دیا، اور اسی نظریے کی وجہ سے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا ہبل کو پکارتے تھے، حضرت ابراہیم کا بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، حضرت اسماعیل کا بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اسی نظریے کی وجہ سے کہ اللہ بڑا الہ ہے، اس تک ہماری رسائی نہیں، اور ہم ان چھوٹے الہوں کو خوش کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ان کے اس شرک کو ذکر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر
ان کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرهم ولا ینفعهم، جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ شفعاؤنا عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہماری۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اور ایک اور مقام ہے، رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم لات منات کی، عزا ہبل کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب میں اس بات کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے مشرکین مکہ کا نظریہ، اپنے لفظوں میں سمجھاؤں جو آج کل کے الفاظ ہیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ مشرکین مکہ کا نظریہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے، شرک کا ان پر فتویٰ لگائے؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی، یہ نظریہ تھا ان کا۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑے مقرب بندے ہیں، اس لیے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہم ان کی پکار کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نظریہ تھا ان کا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مشرک کہا۔ ان پر شرک کا فتویٰ اللہ نے لگایا۔ اور آج کا جو مشرک ہے اس کا نظریہ بھی یہی نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہماریاں سنتا کوئی نہیں اور ان کی اللہ موڑتا کوئی نہیں۔ پھر دھوکہ کیا دیتے ہیں وہ جی، مشرکین مکہ کو اللہ نے مشرک اس لیے کہا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم تو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نیک بندوں کو پکار رہے ہیں جنہوں نے عبادتیں کی، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ مغالطے دیتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں۔ شیطان ہے جی، شیطان دھوکے میں ڈال کر شرک کرواتا ہے۔ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے تو قرآن کے اندر بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے۔ امام بری کی پوجا جو ہے وہ اس سے منع نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی پوجا سے منع، ان کی عبادت سے منع نہیں کیا۔ دھوکہ دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اگر ان مورتیوں کی، ان بتوں کی پوجا ہوتی تو پھر وہ پہاڑوں کی پوجا کر لیتے، وہ سنگ مرمر جو قیمتی پتھر ہے اس کی پوجا کر لیتے۔ بت کو تراش کے ایک خاص شکل و صورت بنا کر پوجا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ میرے دوستو، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس کی مورتی ہم بناتے ہیں اس کی روح کا تعلق اس سے ہوتا ہے، اور روح اس کے اندر آتی ہے تو یہ ہماری پکاروں کو سنتا ہے۔ یہ نظریہ ان کا ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ وگرنہ اگر پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی تو پہاڑ تھوڑے تھے، اتنے قیمتی پتھر تھے، ان کی پوجا کر لیتے۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کو پہلے تراشتے، ان کے جو ہے وہ شکل و صورت بناتے اور ان پر محنت کرتے، پھر اس کو لا کے کھڑا کر دیتے، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ محنت تبھی کرتے تھے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ بت حقیقت میں اس کی پوجا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کا بت بنایا تو ابراہیم کی پوجا کر رہے تھے، حضرت اسماعیل کا بت بنایا تو حقیقت میں حضرت اسماعیل کی روح کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ روح آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ
کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہہ دیا؟ نہیں، فرمایا کہ وہ حقیقت میں اس مورتی کی جس کی بھی بناتے تھے، لات کی بنائے، منات کی بنائے، عزا حبل جس کی بھی بنائے، حقیقت میں اس کی روح کی پوجا ہوتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مشرکین کا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کریں گے، ان کو مخاطب فرمائیں گے، پوچھیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امیہ، میری اور میری ماں کی پوجا کرنا، مجھے اور میری ماں کو معبود ماننا، بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ من دون اللہ کس کو چھوڑ کر؟ اب یہاں مشرک کہتا ہے نہیں جی من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں۔ تو اللہ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں پر فتویٰ لگایا شرک کا۔ اب میرے دوستو آپ انصاف سے فیصلہ کریں، حضرت عیسیٰ وہ بت تھے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ ہے اور آگے لفظ ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ نہیں میرے دوست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت نہیں تھے، ان کی بھی پوجا کی گئی۔ تو اس لیے یہ سراسر دھوکہ ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ ہم تو قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ او بھائی قبر کی جو پوجا کر رہا ہے، حضرت علی حجویری کی قبر پہ جاتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں قبر کی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ جو اندر لاش جس ہستی کی پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہے، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اس کو پکار رہا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی میت کی یا ان کی قبر کی نہیں پوجا کر رہا ہوتا، حقیقت میں اس ہستی کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی دور میں بھی بتوں کی ان کی پوجا نہیں کی گئی، بلکہ ہستی کی پوجا کی گئی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو یہ کیسا عجیب نظریہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کے اللہ موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہی بڑا شرک ہے، یہی شرک ہے جس کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے نیرا۔ جو بھی انسان اللہ کو پکارے، جتنا بھی گناہ گار ہو، میرے دوستو اس نے تو اس کی بھی سن لی تھی۔ وہ رحمان رحیم ذات اتنی رحمتوں والی ذات ہے، شفقتوں والی ذات ہے کہ اس نے اس کی بھی سن لی تھی، جس نے لمحے پہلے چیلنج کر دیا تھا۔ شیطان اس نے چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں بھی تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ لیکن اس نے بھی اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ نے اس کی بھی سن لی کہ نہ سن لی۔ شیطان سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہے یار؟ تو اتنے بڑے گناہ گار شیطان کی اللہ سن رہا ہے تو ہماری نہیں سنے گا؟ تو یہ دھوکہ ہے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اللہ موڑتا کوئی نہیں، اس لیے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسے پکارو جو سب کی سنتا ہے، جو سب کی قسمتیں کھوٹی کھری کرتا ہے، جو سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، جو سب کی حاجت روائی کرتا ہے۔
فرمایا انہیں نہ پکارو جو تمہاری سنتے نہیں ہیں. فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو. دیکھیے کیسے پیارے انداز میں اللہ نے اپنے بندے کو شرک سے روکا ہے. انسان کا نظریہ یہ بنتا ہے کہ یہ قبر والا میری سنتا ہے تبھی تو وہ شرک کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے روکا ہے تو سب سے پہلے شرک کا جو چور دروازہ ہے، جس دروازے سے داخل ہو کر انسان شرک کرنے لگتا ہے، اس دروازے کو حضرت ابراہیم بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع، اے میرے پیارے ابا جان کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں. تو یہ شرک کا چور دروازہ ہے. انسان کا پہلے نظریہ بنایا جاتا ہے کہ یہ قبر والا اللہ کا نبی ہے یا ولی ہے، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے. جس وقت اس کا نظریہ بن جاتا ہے کہ وہ سنتا ہے، اگلا نظریہ شیطان خود بنوا لیتا ہے. جب سنتا ہے تو پوریاں بھی کرتا ہوگا، جب سنتا ہے تو پوریاں بھی کرتا ہوگا، یہ نظریہ خود بن جائے گا. اسی لیے سب سے پہلی ضرب یہی حضرت ابراہیم لگاتے ہیں ما لا یسمع، یہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں. اور رب العالمین فرماتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، چاہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، دور سے پکارو، نزدیک جا کر پکارو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے. سب کے حق میں یہی فیصلہ ہے، جس کو بھی پکارو وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، حضرت علی حجویری ہو، امام بری ہو، شاہ دولہ ہو، کامہ والی سرکار ہو، سرکاریں بنی ہوئی ہیں نا، لال شہباز قلندر ہو، حضرت اجمیری ہو، کوئی بھی ہو، جس کو بھی تم پکارو لا یسمع دعاءکم، سب کے لیے فیصلہ ہے وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض والمحال سنتے تو نہیں، سنتے تو نہیں، اگر سن بھی لیں جواب نہیں دے سکتے. سن بھی لیں بالفرض، اگر سن بھی لیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ تمہاری ان پکاروں کا انکار کریں گے اور تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے سورہ فاطر میں بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو کتنا خوبصورت انداز ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس زندہ ذات کو چھوڑ کر، اس طاقتوں والی ذات کو چھوڑ کر، اس مشکل کشا کو چھوڑ کر، اس حاجت روا کو چھوڑ کر، جن تم مردوں کو پکارتے ہو، جن مردوں کے سننے کے تم قائل ہو، جن کمزوروں کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اس زندہ کو چھوڑ کر، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ ہستیاں، وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے ولی، اس کھجور کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے باریک سا، اس کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور جب ہم کھاتے ہیں اس کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر کبھی غور کیا؟ ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، کبھی غور کیا؟ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں غور کرنے سے بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے. ہم تو غور نہیں نہ کرتے، بس بغیر بسم اللہ بھی پڑھے بس جلدی جلدی کھاتے ہیں، فروٹ ہے، کھانا ہے، جو بھی ہے، دودھ ہے، پیتے. اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے، غور نہیں کرتے. اللہ فرماتے میں نے جو نعمتیں تم پر کی ان پر غور کیا کرو، غور کریں گے تو بڑا کچھ حاصل ہوگا. فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے، اللہ نے اس سے بھی مسئلہ توحید سمجھایا ہے. واہ سبحان اللہ، تیرے سمجھانے پہ یا اللہ قربان جاؤں، کیسے کیسے انداز سے تو نے بندے کو مسئلہ سمجھایا ہے تاکہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. لیکن یہ بندہ اتنا ڈھیٹ ہے پھر بھی نہیں سمجھتا. فرمایا کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے. یہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، امام حسین ہو، امام الانبیاء ہو، حضرت علی ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، فرمایا یہ ہستیاں اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک. یہ اس پردے کے جب مالک نہیں تو تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ عجیب انداز، اتنی گہرائی کا، اتنی گہرائی والا انداز ہے. یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یا اللہ یہ بھی فرما دیتے ما یملکون من شیء، کہ وہ کسی چیز کے مالک کوئی نہیں. یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو سمجھ آ جانی تھی بات کہ وہ کسی چیز کے مالک کوئی نہیں. فرمایا نہیں، وہ کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے مالک نہیں. یا اللہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا انداز، یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ میرے دوستو اگر غور کریں نا، اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت پہلو میں سمجھایا ہے. کھجور، پھر اس کے اندر گٹھلی، پھر اس کے اوپر پردہ، یہ اللہ نے تشبیہ دی ہے. کھجور کو تشبیہ دی قبر کے ساتھ. قبر کو کس سے تشبیہ دے دی؟ کھجور کے ساتھ. ان دونوں کی آپس میں تشبیہ ہے. اور اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کو تشبیہ دی مردے کے ساتھ، وہ نیک ہستی کی میت کے ساتھ. اور جو اس گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کو تشبیہ دی اس مردے کے کفن کے ساتھ. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، حضرت علی حجویری کی عبادت، امام بری کی عبادت، شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، فرمایا وہ تو اپنی میت کے اوپر پڑے ہوئے کفن کے بھی مالک نہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو کفن کے بھی مالک نہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ ان کو فرمایا ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. فرمایا جن کو بھی تم پکارو وہ سنتے نہیں ہیں. انسان کی ما فوق الاسباب، ڈائریکٹ پکارے سننے والا کون ہے؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، اس کا اعلان ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. جب پکارے سننے والا اللہ تو پھر یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اور ہم گناہگار ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا یہی شرک ہے. اور اسی نظریے کو مشرکین مکہ نے اپنایا تھا، اللہ نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا. اور اگر آج بھی کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان ہستیوں کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اگر مشرکین مکہ اس نظریے کی وجہ سے مشرک تھے تو آج بھی کوئی بندہ اگر یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مشرک ہے. اسے بھی ہم موحد نہیں کہہ سکتے، مسلمان نہیں کہہ سکتے. اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ بھی مشرک ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.